اس کے بعد جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہمارا موضوع نہیں، میں نے برکت کے لیے پڑھ لی۔ موضوع ہمارا اصل میں اگلی آیت ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتا کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی متقی بن کر گزار دے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ٹیسٹ کچھ اور بن گیا ہے، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ بس جمعہ کے دن جو عالم دین خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، وہ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن فلاں ولی اتنے لوگوں کو لے کر جنت میں چلا جائے گا، حضور غوث پاک اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ نہ کچھ کرنا پڑے، نہ کچھ بدلنا پڑے، نہ سیرت و کردار میں تبدیلی لانی پڑے، ہماری زندگی دنیا ہماری مرضی سے گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت میں جنت کی بھی طلب اپنے دل میں رکھیں۔ جس غوث ثقلین کے محبت کے ہم دعوے دار ہیں اور جس غوث العظم کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، آئیے ذرا آپ کو ان کا منظر نہ بتاؤں کہ حج کے دوران حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی زمین پر اپنے رخسار کو مل رہے ہیں، ننگی زمین پر کنکریوں پر اپنے رخسار کو مل رہے ہیں، اور اپنے رخسار کو مل کر کہتے کیا ہیں؟ مولا عبد القادر کو معاف کر دے۔ بائے برتھ ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، مگر خشیت الہی، مگر آخرت کا خوف، مگر خوف الہی، نجات کی فکر اتنی زیادہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مولا عبد القادر کو معاف کر دے۔ اگلا جملہ سنیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر عبد القادر معافی کے قابل نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، اسے نابینا اٹھانا۔ اگر یہ معافی کے قابل نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تیرے پیاروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ تعلیمات ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے نا تو معاذ اللہ بسا اوقات بعض دوستوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پارک میں آ گئے ہیں، جیسے کسی خوشی والی جگہ پر آ گئے ہیں۔ لیکن یہ بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ اللہ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم انسان کو خشیت سے بھر دیتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس نے میری عبادت کو رد کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کامیابی کا ایک ہی راستہ بتایا گیا ہے اور وہ حضور کی اتباع ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی چیز نہیں ہے، زندگی کو آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ اگر زندگی گزرے گی تو اتباع رسول میں گزرے گی۔
اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اتباع رسول کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ آپ حضور غوث پاک کی غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیے، آپ کی کتاب الفتح الرحبانی اٹھا کر دیکھیے۔ آپ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو شریعت میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب ہے، شریعت میں جس چیز کا درجہ پہلا ہے تمہارے عمل میں بھی اس چیز کا درجہ پہلا ہونا چاہیے، اور جس چیز کا درجہ شریعت میں ترتیب کے اعتبار سے آخری ہے تمہارے عمل میں بھی اس عمل کا درجہ آخری ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج اگر نماز عشاء کے بعد ہماری مسجد میں محفل ہو، بھلے وہ 11ویں شریف کی ہی محفل ہو، اس میں لوگوں کی حاضری کتنی ہوگی، اور جب صبح فجر کا وقت ہوگا تو مسجد میں حاضری کتنی ہوگی، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہم نے شریعت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، یا شریعت کو تروڑ مڑوڑ کر اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ اس کا فیصلہ یقیناً آپ سب لوگ بخوبی کر سکتے ہیں۔